آپ سے مخاطب ہوتے ہیں استاد علماء، مصنف و مترجم و محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا شفیق الرحمان صاحب، فاضل جامعہ حاضہ و محتمم جامعہ کنز الایمان میاں چنو، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد ومتبع بإذنہ وما كنا لنتبع لولا ان هدانا اللہ وعلى آلہ الذین لنا كالسفینۃ وما كنا لننجی بهم لولا ان هدانا اللہ وعلى اصحابہ الذین لنا كالنجوم وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ۔ میرے عظیم اساتذہ کرام، رونق محفل، جان محفل، استاذی و استاذنا، مربی و مربینا، حضرت علامہ مولانا الحافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ اللہ، اور جگر گوشہ مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہ اللہ۔ ہماری آج کی گفتگو ہے قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، جو کہ بے شک قابل تقلید شخصیت ہے، قابل ستائش ہیں، جانے زیبائش۔ کیوں؟ دیکھیں، آپ اگر بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو سفر کا آغاز کرنے سے پہلے کسی ایسے بزنس مین کو ٹارگٹ کریں جو بزنس کر کے بزنس کی بلندیوں پر پہنچا، پھر آپ اس کے نقش قدم پر چلیں، آپ کامیاب بزنس مین بنیں گے۔ اگر آپ ڈرائیور بننا چاہتے ہیں، کسی اچھے ڈرائیور کا انتخاب کریں جس نے ساری زندگی ڈرائیونگ بھی کی ہو، کبھی ایکسیڈنٹ بھی نہ کیا ہو، کبھی چالان بھی نہ کروایا ہو، اس کے نقش قدم پر چلیں، آپ اچھے ڈرائیور بنیں گے۔ آپ عالم بن رہے ہیں، آپ عالم بننے کے ساتھ مفتی بنیں گے، ایک ادارے کے محتمم بنیں گے، کوئی تنظیم بنائیں گے، آپ محقق بنیں گے، آپ مدرس بنیں گے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ محقق بننے کے لیے، مدقق بننے کے لیے، مدرس بننے کے لیے، مصنف بننے کے لیے، شیخ الحدیث بننے کے لیے، شیخ التفسیر بننے کے لیے آپ ایک شخصیت کا انتخاب کر لیں، آنکھیں بند کر کے ان کے نقش قدم پر چلیں، آپ کو کامیابی کی طرف نہیں جانا پڑے گا بلکہ کامیابی بڑھ کر آپ کے قدم چومے گی۔ اس ہستی کا نام ہے مفتی عبد القیوم ہزاروی۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کے فضل سے 1989 سے لے کر 1998 تک آپ کی خدمت میں شرف تلمذ ملا، اور اس دوران میں میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد انوار حسین مرتضائی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری یاسین حبیب مجددی صاحب، ہم یہ تینوں اس وقت کے کلاس فیلو، میں اس کی بات آپ کو آگے چل کر ہم کلاس فیلوؤں کی عرض کرتا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں کامیابی کے لیے؟ اس لیے کہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، پہلا اصول یہ ہے کہ سکسیس از ناٹ این ایکسیڈنٹ،
सक्सेस इज अ चॉइस। कामयाबी कभी भी हादसाती तौर पे नहीं मिलती। कामयाबी मिलती है तो आपको इंतखाब करना है कामयाबी का, कि आप कामयाब होना चाहते भी हैं या नहीं। अगर आप कामयाब होना नहीं चाहते तो फिर कामयाबी के ख्वाब देखना भी छोड़ दें। सबसे पहला मरहला ये है कि आप इंतखाब करें कामयाबी के रास्ते का। और वो कैसे? ये 91 की बात है। ये हाल न था मुहद्दिस आजम हाल, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। मुहद्दिस आजम हाल था आलम इस्लाम की एक अजीम हस्ती, जिसको आज कायनात जमाने में, दुनिया में अगर जानती है तो खत्म नबुव्वत के पहरेदार के नाम से जानती है। मेरी मुराद मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब, मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हाल, मेरे उस्ताद की तदरीसी जिंदगी का पहला साल, पहले साल का पहला महीना, पहले महीने का पहला हफ्ता, पहले हफ्ते का पहला दिन और पहले दिन का पहला पीरियड, और ये क्लास आपके सामने पहली जो पढ़ने के लिए बैठी है, ये पहला दिन था। मौलाना अनवार रसूल मुर्तजाई साहब, मौलाना अनवार रसूल मुर्तजाई, ये है मेरे बड़े भाई। इनकी मुझे कॉल आई, इन्होंने निजामिया में आने की मुझे नवीद सुनाई। मैंने चूम कर कॉल आंखों से लगाई, टिकट कटाई, दौड़ लगाई, इधर आया, हाजिरी लगवाई। ये है फजले खुदाई। मैं हाजिर हो गया। ये हमारी वो बचपन है। यहाँ तकरीर मुकाबले हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह किबला उस्ताद गिरामी के ज़ेर साया तकारीर की तैयारी, फिर रातों को रट्टे लगाना और फिर तकरीरी मुकाबले में हिस्से लेना, ये किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान का एक फैजान, उसकी झलक आपको बता रहा हूं कि आपने अगर कामयाब होना है तो किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान की जिंदगी को पढ़े, हमसे सुने, असातिज़ा से सुने। वो एक वो मुरब्बिये कायनात था, वो मुरब्बिये तुलबा था, वो मुरब्बिये जमाना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात कर रहा हूं। और वो फैज याफ्ता है किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान के। पहला दिन था, वो सर्फ पढ़ाने के लिए बैठे थे, हम सर्फ पढ़ने आए थे। तो अब सर्फ पढ़ाने वाला उस्ताद तो बात करेगा ना कि बेटे दरब यदरिबु दरबन फहुव दारिबुन, ठीक है, फाला फाला फालू पढ़ो, या इसम फेल हरफ की तारीफ पहले दिन पढ़ाएगा। सब बैठे, दम बहुत बैठे हैं। एक एक चेहरे को गौर से देखा, देखकर जो लब कुशाई फरमाई तो फरमाया, बच्चों ये सफर है कुए जाना, ये सफर है कुए जा। सरफ का उस्ताद है यार, कमाल नहीं। उस दिन उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज वो क्या पैगाम दे रहे थे, ये जमाने में बाद में बताया। फरमा रहे थे, ये सफर है कुए जाना, है कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। क्या मालूम था कि ये कुए जाना के किस सफर की बात हो रही है। और फिर हमने देखा कि वाकई उनका सफर तो कुए जाना का सफर था। वो क्या पैगाम था? पैगाम ये था कि सक्सेस जो है ना इंसान के लिए, देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज रिजल्ट ऑफ प्रेपरेशन, हार्ड वर्किंग एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। ये एक रिजल्ट है। आप हार्ड वर्किंग करें, आप मुसलसल चौथे मुसलसल करें और अपनी नाकामियों से सबक सीखें। बस
جس نے یہ کام کر لیے وہ کامیابیوں کے زینے چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی، آپ مسند افتاء پر اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، اب ہم نے ان کی زیارت مسند افتاء کی ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے تربیت یافتہ، ان کے پڑھے ہوئے، ان کے سیکھے ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر الحسن صاحب کی زیارت کریں، آپ کو نظر آئے گی ان کی جھلک، ان کا فتویٰ پوری دنیا میں کسی مقام، کسی ملک، کسی خطے پر اگر آج بھی کہیں علم کی سنجیدہ گفتگو ہوگی تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان کا کوئی نہ کوئی شاگرد وہاں پر اپنی خوشبوئیں بکھیر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے کسی ایک آدمی کی زندگی، اور کامیابی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی یہ فقط یہ نہیں کہ زندہ رہے اور دنیا سے چلا جائے، نہیں، لائف از ناٹ جسٹ لیو، لائف ٹو لیو اے لیگیسی، زندگی یہ ہے کہ آپ کچھ چھوڑ کر جائیں، صرف زندگی گزار کے نہ جائیں۔ اور چھوڑ کر انسان کیا جاتا ہے؟ The life you live is legacy you live. جو لائف آپ لیو کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، وہی آپ کی زندگی، آپ کی لیگیسی بنتی ہے، وہی وراثت بنتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو زندگی گزری، اس زندگی کی جھلک آپ کو یہاں سٹیج پہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کی حیات، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی بندہ، کوئی عالم دین بننا چاہتا ہے، ایک ادارے کا بانی، تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان کی حیات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ سختیوں سے لڑنا سیکھے، مشکلات سے ٹکرانا سیکھے، کیونکہ من طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال، بغیر مشقت کے جس نے کامیابی کو طلب کیا ہے، سمجھ لو کہ اس نے اپنی زندگی ایک محال چیز کی طلب میں ضائع کر دی۔ ہاں، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش کے مقامات، وَكُلُّ بِسَاطِ عَيْشٍ يُطْوَى، كُلُّ بِسَاطِ عَيْشٍ يُطْوَى وَإِن طَالَ الزَّمَانُ بِهِ وَطَابَ وَمَا نَيْلُ الْمَطَالِبِ بِالتَّمَنِّي وَلَكِن تُؤْخَذُ الدُّنْيَا خِلَابًا۔ یہ انسان جب کامیابی کی طرف چلنے کے لیے ارادہ عزم مصمم کرتا ہے، پھر مصیبتوں سے ٹکرانے کی خواہش رکھتا ہے، ارادہ عزم مصمم کرتا ہے۔ مجھے بات یاد ہے کہ ارادہ عزم مصمم سے میں نے 2009 میں میاں چنو کے اندر جامع کنز الایمان کی جب سنگ بنیاد رکھی تو الحمدللہ قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہمیں بالواسطہ طور پر قبلہ استاد گرامی کی ہستی سے آج بھی مل رہا ہے۔ آپ تشریف لائے، ایک جنگل نما جگہ پر استاد صاحب نے اینٹ رکھی، اور اینٹ رکھنے کے بعد جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو استاد صاحب مسلسل میرے کندھے تھپکاتے رہے اور فرماتے رہے، بیٹے گھبرانا نہیں ہے، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ الحمدللہ وہ پہلی اینٹ رکھی، آج الحمدللہ 2 منزلہ ایک پرشکو عمارت قائم ہے، اور قبلہ استاد گرامی کی نگرانی میں وہ سارا کچھ ہوا۔ دورہ حدیث الحمدللہ قبلہ استاد صاحب نے آخری حدیث شریف درس حدیث دیا، علماء کو دستار فضیلت بھی دی۔ یہ سب قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک فیضان ہے۔ مستدرک حاکم کا کام کر رہا تھا میں 4تھی جلد پر، تو میری عادت تھی کہ جو کام بھی ہوتا قبلہ استاد صاحب کی خدمت میں لا کر پیش کرتا، اور اتنی شاباش ملتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شاباش کا میں مستحق نہیں تھا، شاباش زیادہ ملتی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا۔ استاد صاحب نے فرمایا، بیٹے مستدرک حاکم کا کام کرنے کے بعد امام طبرانی کی معاجم پہ کام کرنا ہے،
فرمایا کہ اہل سنت کے عقائد کا بہت بڑا ذخیرہ اس میں پنہا ہے، عوام تو عوام، خواص بھی اس سے بے خبر ہے۔ تو بیٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ استاد صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اسی دن ارادہ کیا، مستدرک حاکم 6 جلدوں میں مکمل ہوئی تو الحمدللہ امام طبرانی کی معاجم ثلاثہ پر کام شروع کیا۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں، کام بڑا دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، بس اللہ پر توکل کر کے شروع کرتے تو پورا ہو جاتا ہے۔ امام طبرانی کی معجم الصغیر، پھر معجم الاوسط، پھر المعجم الکبیر، ایک بندہ جو مدرس بھی ہے، ایک بندہ جو خود محتمم بھی ہے، اور ایک بندہ جس نے مدرسے کے سارے کام بھی کرنا ہے، گھر اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، تدریسی کام بھی، اور ساتھ یہ کام بھی کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے شروع کیا، الحمدللہ المعجم الصغیر 1 جلد میں، المعجم الاوسط 8 جلدوں میں، اور المعجم الکبیر 19 جلدوں میں۔ یہ استاد صاحب کی دعا کی برکت سے اور قبلہ مفتی اعظم پاکستان کے فیضان کی برکت سے آج مارکیٹ میں موجود ہے۔ یہ ان چٹائیوں سے ملا ہوا سبق ہے، یہ اس دال کی کٹوریوں کی برکت ہے جو محسن اہل سنت بابا غلام فرید دامت برکات العالیہ کے ہاتھوں میں ہم نے کھائی۔ ہاں یقین کیجئے، آپ جب اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے، جب سب کو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ادارے عطا فرمائے، جب آپ ناظم تعلیمات بنیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ناظم تعلیمات کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ پھر جب آپ محتمم بنیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ عبد المصطفیٰ ہزاروی ایک چٹائی پر ایسے ہاتھ باندھ کر صرف بیٹھا ہی نہیں رہتا، بس وہ ہر وقت ایک چمکھی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے۔ ہاں یہ لفظ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے آپ دستار سر پہ باندھ کر، جب دستار فضیلت کا ہمارا جلسہ تھا، قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ بیٹے یہ مت سوچنا کہ میدان میں جاؤ گے تمہیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، آپ نے چمکھی لڑائی لڑنی ہے، آپ نے میدان تصنیف میں بھی آنا ہے، میدان تقریر میں بھی آنا ہے، آپ نے ہر شعبہ سنبھالنا ہے، کیونکہ قحط الرجال ہے۔ تو قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے کچھ ہمیں بھی حصہ ملا، اور دنیا بھر میں جو اس آستان سے منسلک ہے وہ کامیاب جا رہا ہے۔ چمنے کے تا قیامت گلے او بہار بادا، چمنے کے تا قیامت گلے او بہار بادا، اور سنمے کے بر جمالش دو جہاں نثار بادا۔ میں یہ کہتا ہوں آج عزتیں ہیں نا، وہ انسان مر کے بھی نہیں مرتا جو لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے، جو علم کے لیے، دین کے لیے زندہ رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ the word respect not the one who demand honor، جو آنر کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو عزت نہیں ملتی، بلکہ وہ عزت اس کو ملتی ہے the one who deserves it، جو ڈیزرو کرتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان آنر کو ڈیزرو کرتے تھے، آج زمانے نے عزتیں عطا کی، اس لیے عزت کی بھیک مت مانگو، اپنے آپ کو قابل عزت بناؤ، انشاءاللہ زمانے میں عزتیں بھی ملیں گی۔ اور علم کے ساتھ دوستی رکھو، کیونکہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم کا فیضان پاکستان، دنیا اور دنیا کے ہر خطے، ہر ادارے میں مفتی اعظم پاکستان کا فیضان جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے اس علم کی آماجگاہ کو، اس محور علمی کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم نصیب فرمائے، اور ہمارے اساتذہ کرام بالخصوص استاذی و استاذنا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہمیں ان کی لمبی حیات سے بہرہ بھر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔